بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہندوستان میں G20 ممالک کے قائدین کا اجلاس ہوا۔ روس اور چین کے سربراہ اس اجلاس میں نہیں گئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد، ترکی کے سربراہ صدر جناب رجب طیب اردگان، مصر کے صدر جناب سیسی، امریکی پریزیڈنٹ اور اس طرح G20 کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی قیادت اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ ناظرین، ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا بہت فضل و کرم اور احسان کیا ہوا ہے۔ ہم محدود وسائل ہونے کے باوجود آج دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس کامن پن بھی نہیں تھی جس سے اوراق کو جوڑا جاتا ہے۔ آج آپ ایٹمی قوت ہیں۔ بہت سارے دوست ممالک کو بھی، دنیا کے بہت سے ممالک کو آپ اسلحہ بھی دے رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ تمام تر خامیوں کے باوجود آج بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ایک دیانتدار صالح قیادت اس ملک کو مل جائے اور اس ملک کی عوام اور قیادت فیصلہ کر لے کہ ہم نے نہ اب IMF کے دروازے پہ جانا ہے، نہ ہم نے بددیانتی کوئی ہونے دینی ہے، تو یہ پاکستان آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 سالوں میں اپنے قدموں پہ نہ صرف کھڑا ہوگا بلکہ ماضی کی طرح ہم کئی دوسرے دوستوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ جب سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کراچی اور لاہور میں بزنس مینوں سے ملاقات کی اور ان کو کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی، تو صرف ایک ہفتہ 10 دن کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ڈالر 33 روپے نیچے آ گیا۔ ہزاروں من چینی کی سمگلنگ پکڑی گئی، منشیات پکڑی گئی، اور افغانستان جو ہمارا بہت عزیز بھائی ہے، جب بارڈر کے اوپر ایک طرف چترال اور دوسری طرف تورخم پہ کچھ صورتحال بگڑی تو آپ نے کچھ اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں وہاں بھی بہتری آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دیانتداری سے وطن عزیز پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بہتری نہ آئے۔ آج قوم یہ بات کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم اور محترم سپہ سالار مہربانی کریں، یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء کو بھی ذخیرہ کرتے ہیں، جنہوں نے مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے، ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن مزید بڑھایا جائے، ختم نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ یہ بھی مطالبہ ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف اور گیس چوروں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے تاکہ جو بوجھ قوم عام غریب آدمی پہ پڑتا ہے وہ کم ہو۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری یا جن کا کام صرف مایوسی پھیلانا ہے۔
ان کو تمام خامیاں اپنے وطن میں نظر آتی ہیں، ان کو تمام عیب اپنے وطن میں نظر آتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، رہتے بھی اس وطن میں ہیں، کھاتے بھی اس وطن میں ہیں، پیتے بھی اس وطن میں ہیں، کماتے بھی اس وطن میں ہیں، اور انگلی بھی اس وطن پر اٹھاتے ہیں۔ G20 کا اجلاس ہندوستان میں ہو رہا تھا، اس میں G20 ممالک کی قیادت آئی، لیکن وہ مایوس اور احساس کمتری میں مبتلا لوگوں نے جس انداز سے ایک ادھم مچایا سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق اپنی بنیاد پر ہے۔ سعودی عرب ہے، ہمارا سعودی عرب سے تعلق لازوال ہے۔ متحدہ عرب امارات ہے، ہمارا متحدہ عرب امارات سے تعلق بھائیوں سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے۔ ترکی ہے، ابھی آپ نے دیکھا، انشاءاللہ آگے جا کے میں بات کروں گا کہ ابھی ہمارے سپہ سالار ترکی گئے، اور جس انداز سے وہاں ان کا استقبال ہوا اور وہاں کی قیادت نے ان کو ویلکم کیا، وہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہندوستان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہمیں غرض ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں غرض ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، اور کیا دنیا ہمارے ساتھ ہمارے موقف کے ہے کہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے جو ہر وقت ماتم کی کیفیت میں رہتے ہیں اپنے وطن کے حوالے سے، مایوسی کی کیفیت میں، احساس کمتری میں مبتلا، ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلامی تعاون تنظیم میں شامل کسی ملک نے مسئلہ کشمیر پر اپنے موقف کو تبدیل کر دیا ہے؟ کیا سعودی عرب نے اپنے موقف کو کشمیر کے مسئلے پر تبدیل کر لیا ہے؟ آج بھی اسلامی تعاون تنظیم کا اور سعودی عرب کا موقف مسئلہ کشمیر پر وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے۔ آپ نے جتنا سوشل میڈیا پہ یہ شور مچایا کہ ہائے ہم تو بڑے کمزور ہو گئے، ہندوستان بڑا طاقتور ہو گیا، کاش اس کا 50% آپ نے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہوتی، کاش اس کی 50% آپ نے وہاں جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ آواز بلند کی ہوتی۔ وہ تو آپ سے نہیں ہوا۔ آپ ہر وقت ایک ہی موقف پر رہتے ہیں کہ ہم بہت برے ہیں، ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، پاکستان سے، پاکستانیوں سے، ہماری سیاسی قیادت سے، ہماری فوجی قیادت سے ماضی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں 76 سال میں، لیکن ان غلطیوں کے باوجود آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایٹمی قوت بھی ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کی اس جنگ میں فتح حاصل کی جو طاقتور ترین مسلم ممالک جن کی معیشتیں بھی بہتر ہیں، جن کی کرنسی بھی بہتر ہے، وہ نہیں حاصل کر سکے، اور وہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ انشاءاللہ امیر محمد بن سلمان بھی پاکستان آئیں گے، شیخ محمد بن زید بھی آئیں گے، اردگان صاحب بھی آئیں گے۔ اور میں ویسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے چند سالوں میں دیکھیں، اور بالخصوص پچھلے 2-3 سالوں میں، تو چائنا کے اہم ترین شخصیات یہاں آئیں، شیخ محمد بن زید پاکستان آئے، کیا ہندوستان میں بھی کبھی اس طرح کا تقابل ہوا ہے؟ ادھر بھی کسی نے اپنے ملک کو برا بھلا کہا ہے؟ یا یہ صرف آپ کی احساس کمتری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو ہر وقت اپنا ہی وطن برا لگتا ہے؟ میں نے یہ تلخ باتیں اس لیے کی ہیں کہ مجھے میرا وطن بہت اچھا لگتا ہے۔ اس وطن نے ہمیں سب کچھ، اس وطن نے دیا ہے اللہ کے بعد۔ آج ہندوستان میں
یا کئی اور خطوں میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، اسلامو فوبیا جیسے مہلک ترین معاملات جو ہیں جس کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان، الحمدللہ پاکستان جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے جہاں ہمیں ہر طرح سے آزادی ہے۔ اور یہ جو قدم اٹھایا ہے سپہ سالار نے اور وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے، اگر یہ کنٹینیو رہا اور جس کا قوم مطالبہ کر رہی ہے، قوم کو حقیقتاً اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، ان کو غرض نہیں ہے کہ کون کیا ہے، ان کو غرض ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو، جو ان کے اوپر بوجھ آ گیا ہے، جو ان کے گھروں میں روٹی کا معاملہ آ گیا ہے، اس کو حل کیا جائے۔ ناظرین، سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب ترکی تشریف لے گئے، جہاں پر ان کا بھرپور استقبال ہوا۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردگان نے ان کو خوش آمدید کہا۔ ترکی کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر دفاع، فوج کے اعلیٰ حکام، اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب ترکی کے صدر ہندوستان میں G20 کے اجلاس میں شرکت کے بعد ترکی پہنچے تھے۔ یاد رکھیے کہ پاکستان کے عرب اسلامی دنیا سے جو تعلقات ہیں، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنی بنیاد پر ہیں، اور ترکی سے جو ہمارا تعلق ہے، سعودی عرب سے جو ہمارا تعلق ہے، امارات سے جو ہمارا تعلق ہے، چین سے جو ہمارا تعلق ہے، وہ دیگر ممالک کی نسبت اس لیے زیادہ قوی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مشکل حالات کے ساتھی ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان جہاں اسلام کا مقدس رشتہ ہے، وہاں ماضی کی خلافت یا سلطنت عثمانیہ کا جو اس خطے کے لوگوں کا تعلق ہے، اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس طرح ترک ذرائع ابلاغ میں ترک قیادت کی طرف سے سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا ترکی کا دورہ اور اس کو نمایاں کوریج اور وہاں کی قیادت کا ان کا استقبال کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ اس کے سارے دوست ممالک پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کہیں پر بھی تنہا نہیں ہیں۔ ایک طرف ایک راہداری کہہ لیں یا ایک منصوبہ کہہ لیں، یورپ، امریکہ، سعودی عرب، امارات، ہندوستان کا اعلان ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی طرح کے کوریڈور کا اعلان رجب طیب اردگان صاحب نے کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے بھی بہت اچھے ہیں، ترکی سے بھی بہت اچھے ہیں، امارات سے بھی بہت اچھے ہیں، قطر سے بھی بہت اچھے ہیں، اور اس سارے معاملات میں اگر کوئی عملی قدم اٹھتا ہے تو اس کا استفادہ انشاءاللہ سب سے زیادہ پاکستان کرے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں استحکام اور اعتدال کو لانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ہفتوں میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے وزیر اعظم اور سپہ سالار سعودی عرب بھی تشریف لے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اس وقت عجیب و غریب مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا پیغام مل جائے گا
کہ پاکستان کے تعلقات اپنے برادر ممالک کے ساتھ کیسے ہیں۔ آخر میں ناظرین میں عرض کروں گا کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔